بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت عبداللہ نے کراچی سے پوچھا ہے تقدیر میں سب لکھا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر محنت اور عمل کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم پہلے سے موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے سب چیزوں کو لکھ لیا۔ اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون اچھے اعمال کرے گا، کون برے اعمال کرے گا، تو جو لکھا ہوا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس علم کے حساب سے لکھ دیا وہ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا، جہنم میں کیوں جائے گا انسان، اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بات کو نہ مان رہا ہو تو اس کو کہنا کہ بھئی یہ دلیل آپ یہاں نہیں مانتے تو وہاں تو مان رہے ہیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پیسے کمانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کوشش کیوں کرتے ہیں کھانا پینے کی، دسترخوان کیوں لگاتے ہیں؟ تقدیر میں ہوگا تو نوالا اٹھ کے منہ میں خود بخود چلا جائے گا، وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ الزامی جواب ہے۔ تو جیسے وہاں نہیں سوچتے، آپ کو عمل میں بھی خود عمل کرنا پڑے گا، ایس تقدیر پہ بھروسہ کر کے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں کھانے پینے میں اور اپنے دنیا کے معاملات میں آپ تقدیر پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے۔ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں رات کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، تو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تبھی کھایا ہے آپ نے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے تقدیر کا علم ہو اور اسے معلوم ہے کہ تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے اور وہ زنا کر لے، اور اللہ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم نے زنا کیوں کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میری تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے تو دیکھ لیا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا، تو شاید اللہ اسے معاف کر دے کہ بھائی جب لکھا ہوا تھا تو نے تو کرنا ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، قیامت میں اللہ اسے سزا دے گا اور وہ یہ کہے کہ اللہ تقدیر میں تو زنا پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تھا کہ زنا لکھا ہوا ہے؟ تو یہی آزمائش ہے، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، یہی آزمائش ہے۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے تو پہلے سے یہ سب چیزیں تو پہلے سے طے شدہ تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا؟ اگر تھا تو وہ لے کر آؤ ہمارے سامنے۔ تو تقدیر پہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہی رہتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ اس کی علماء نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد ہونہار ہے، کون سا محنتی ہے اور کون سا نالائق ہے، جو پورے سال محنت نہیں کر رہا اور امتحان میں چونکہ نقل بھی نہیں ہوگی تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 0 نمبر لے گا۔ تو استاذ کیا کرتا ہے کہ جو امتحانی پیپر ہے اس میں جو رزلٹ ہے نا اس میں پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، کرے گا کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں استاذ کو معلوم ہے کہ یہ 100 نمبر لازمی لے گا، یہ ہونہار طالب علم ہے، مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی غلط ایسا نہیں کرتا کہ محنت نہ کرے اور اس کا دماغ بھی اچھا ہے، تو استاذ نے پہلے سے رزلٹ میں 100 نمبر ڈال دیے۔ لیکن استاذ اپنے اس رزلٹ کی بیس پہ جو استاذ نے نمبر لگائے رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا بلکہ امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو حجت تمام ہو جائے۔ جب امتحان لیتا ہے تو نالائق طالب علم جو ہے اس کے کوئی کویشچن ہی حل نہیں کرتا، اس کے جب اس کے پیپر ایگزامینر جب پیپر جو ہے وہ ٹیچر جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف صفائی کے نمبر اگر اس کو دیے جائیں تو دیے جائیں، کیونکہ خالی پیپر چھوڑ کر آیا ہے، ایک ڈاٹ کا نشان بھی نہیں ہے اس میں، تو وہ 0 لگا دیتا ہے۔ اور جس ہونہار طالب علم نے پیپر بھرپور طریقے سے حل کیا وہ 100 لگا دیتا ہے۔ تو جس ٹیچر نے جو جب عملی طور پر امتحان لیا گیا تو نالائق طالب علم کے 0 نمبر آئے، اور جو ہوشیار تھا، ذہین تھا، محنتی تھا، اس کے 100 نمبر آئے۔ اب طالب علم کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے ہی سے 0 لگایا ہوا تھا، اور جو ذہین ہے اس کو پتہ چل گیا کہ پہلے سے ہی 100 لگایا ہوا تھا۔ تو اب نالائق طالب علم جس نے محنت نہیں کی، امتحان پاس نہیں کیا، کیا وہ اس بیس پہ اس رزلٹ کو مسترد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو پہلے ہی 0 لگا دیا تھا؟ اگر وہ کیس کرے اور کہے کہ ٹیچر سے کہ آپ نے تو رزلٹ کے پیپر میں پہلے ہی 0 لگا دیا تھا، تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہے گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا، تم یہ دیکھو میں نے صحیح لگایا تھا غلط لگایا تھا، مجھے چونکہ پتا تھا کہ تم نالائق ہو تو میں نے تمہیں آزمایا ہے
اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو، تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو، لہٰذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے۔ تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جس طالب علم کو 0 نمبر دینے چاہیے اس کو 50 دے سکتا ہے، 20 نمبر دے سکتا ہے، لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے، لہذا ہماری اب آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے اعمال کرتا ہے۔ تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ اچھا عمل کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو، اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ برائی کر کے دیکھیں، اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی، اور جب برائی ہوگی آپ سے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی تھی، اور پھر اس کی بیس پہ جب آپ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں ہے، آپ کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں تو نیکی کرتے چلے جائیں گے، برائی کریں تو برائی کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے رزق بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو ہم رزق کی تلاش پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں ہم تو پھر تو یعنی بالکل ہی برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اور نہ وہ زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں، یعنی اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا، تو ظاہر ہے یہ نہیں بچے گا، بھوکا مرے گا، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نالائق کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے پتہ نہیں ہے، لہذا ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زید نے بکر کو قتل کیا۔ اب بکر کو قتل کیا، بکر کے وارث زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے انتقام لیں گے۔ اب زید دلیل میں تقدیر کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ زید دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر میں بکر کو قتل کیا، بکر کی عمر 20 سال تھی، تو تقدیر میں اس کی عمر 20 سال لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ بکر کے جو وارثین ہیں، لواحقین ہیں، وہ کہیں گے یقیناً موت کا وقت تو مقدر ہے۔ تو زید کہے گا کہ جو وقت مقدر تھا اسی پہ مرا ہے نا وہ، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کیا بکر کے لواحقین زید کو اس بیس پہ چھوڑ دیں گے؟ یقیناً نہیں چھوڑیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو جیسے وہ نہیں چھوڑتے، اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، قتل کی سزا دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ بکر کے وارثین زید کو یہ کہیں گے کہ اس نے 20 سال میں، اس کی عمر تو 20 سال ہی تھی، لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس نے 20 سال میں مر جانا ہے؟ ظاہر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی مزید زندہ رہے گا، آپ نے جا کے اس کو گولی مار دی ہے، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تو تم نے تو اپنے حساب سے اس کو وقت سے پہلے مارا ہے، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی نا، تمہارے علم میں تھوڑی تھی۔ پھر بھی اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے نا، یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے، تو میں پھر بکر کے وارثوں کو یعنی مشورہ دوں گا کہ آپ بندوق اٹھا کے زید کو گولی مار دیں، اور جب گولی مارنے لگے اور زید چیخے چلائے تو پھر زید کو آپ بھی یہ کہیں کہ تمہاری بھی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، لہذا اگر تم نے بکر کو مار دیا یہ جرم نہیں ہے، تو ہمارا تمہیں مارنا بھی جرم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی، انڈرسٹوڈ ہے، وہ اللہ کے علم ہے، ہمیں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس ظاہر ہی کے مکلف ہیں۔ ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی بیس پہ جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس بیس پر ہم عمل کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ہمیں جو جنت ملے گی تو اچھے اعمال، وہ اعمال جو ہم نے اپنے اختیار سے کیے ہیں، اور جہنم میں اگر کوئی جائے گا تو وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے اختیار سے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جنتی قرار پائیں، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ افضل صاحب بمبئی سے پوچھتے ہیں، ایک بھائی نے تعمیر کی ہو تو گھر ورثہ میں کیسے تقسیم ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے گھر خریدا تھا جو کافی پرانا تھا، میں نے اس گھر کو مزید 2 فلور بنوایا، اب اس گھر میں میری 3 بہنوں کا حصہ کس حساب سے ہوگا؟ اس ویلیو پر جس پر میرے والد نے خریدا تھا، یا گھر کی موجودہ شکل پر؟ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ والد صاحب جس کنڈیشن میں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، بعض دفعہ بیٹا اولادوں میں سے کوئی اس میں مزید تعمیر کرتی ہے، یا والد صاحب کی زندگی ہی میں تعمیر کی ہوتی ہے، تو والد صاحب کا گھر تھا، آپ نے اس پہ مزید 2 فلور بنا دیے اوپر، تو اس میں پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے اس وقت کوئی ایگریمنٹ کیا تھا والد صاحب سے،
یا والد صاحب کے مرنے کے بعد وارثوں سے ایگریمنٹ کیا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ بھائی میں اس گھر کے اوپر مزید 2 فلور بنا رہا ہوں، تو یہ جب گھر بکے گا تو یعنی میں اس کی قیمت الگ سے لوں گا، یہ پہلے سے آپ نے کوئی تصریح کی تھی تو پھر تو آپ کو الگ سے ان 2 فلور کی قیمت ملے گی۔ اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے میرا قرض واپس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اس گھر کو وراثت میں تقسیم کریں گے، اور وارثوں نے مان لیا تھا اس کو تو یہ قرض ہے۔ اگر ایسی کوئی تصریح نہیں تھی تو پھر یہ ایک احسان ہے آپ کی طرف سے کہ نیچے کے فلور پہ آپ نے احسان کر کے اوپر کے 2 فلور مزید بنا لیے۔ تو جب بھی کوئی کسی کی زمین پر احسان کرتا ہے، کسی کی زمین پر کوئی تعمیر کرتا ہے، تو وہ بس ایک احسان ہی کہلاتا ہے، وہ کوئی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو جو زمین کے مالک ہوتے ہیں یا نیچے کے فلور کے مالک ہوتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے جو 2 پورشن ہیں یہ آپ یہاں سے ہٹا دیں، توڑ دیں، اس کو اپنے گھر لے جائیں۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو آرڈر کریں کہ ہم آپ کو ان 2 اوپر والے پورشن کا الگ سے کوئی حصہ نہیں دیں گے، نیچے والا گھر تقسیم ہوگا، اوپر والا جو ہے وہ آپ چاہے تو توڑ دیں، چاہے تو ملبے کی قیمت لے کے آپ وہ گھر بھی یعنی اس مشترکہ وراثت میں شامل کر لیں۔ تو یہ ان کو پورا حق حاصل ہے، لیکن یہ ایک فتوے کے طور پر ہے۔ اخلاقی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک بھائی نے اتنا احسان کر کے اوپر 2 فلور بنائے، اب اس بیچارے کو آپ یہ حکم دیں کہ توڑ تاڑ کے لے جاؤ اور ملبہ فروخت کر دو، تو یہ اس کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ اس نے احسان کیا اور آپ اس کو احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ۔ تو اس لیے ورثہ کو چاہیے آپس میں دیکھیں، وراثت تو صرف نیچے والے پورشن میں ہوگی، نیچے والے پورشن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی، اور اس مارکیٹ ویلیو یعنی جب گھر بک رہا ہے نا اس وقت مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی، یا جب وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جیسے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس وراثت کو تقسیم کریں تو آج جو گھر کی ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی، والد صاحب نے جس ویلیو پہ گھر خریدا تھا وہ نہیں لگائی جائے گی، آج کی ویلیو سے نیچے والے پورشن کو آپ لوگ ڈیوائڈ کریں گے، اوپر والے کو یا تو وارث کہتے ہیں کہ اس کو توڑ کے لے جاؤ، یا یہ کہ وارثین اس کی الگ سے قیمت لگا کے کوئی بھی خریدنا چاہے خرید لے۔ اور اخلاقی لحاظ سے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں حل کرنا تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو اس پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اوپر والے 2 فلور کی بھی اور نیچے والے کی بھی پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ اس پورے پورشن کی ویلیو مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے بنتی ہے، یعنی تینوں پورشن کی، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی 1 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو پھر اس نیچے والے گھر کی ویلیو کیا ہوتی؟ اسٹیٹ ایجنٹ نے فار ایگزامپل آپ کو بتایا کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو یہ گھر 80 لاکھ کا ہوتا، اوپر کے 2 فلور بننے کی وجہ سے 1 کروڑ کا ہو گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس گھر کی ویلیو میں جو اضافہ ہوا ہے اوپر کے 2 فلور کی وجہ سے وہ 20 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس گھر کو مکمل فروخت کیا جائے، 1 کروڑ میں 20 لاکھ اس بھائی کو دے دیے جائیں جس نے اوپر کے 2 پورشن تعمیر کیے ہیں، اور باقی 80 لاکھ میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے سب ورثہ میں، جس میں یہ بھائی بھی برابر کا شریک ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر کر لیتے ہیں تو وارثوں پر یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کر لیں گے تو لا تظلمون ولا تظلمون، جو بڑا بھائی جس نے بیچارے نے اتنا پیسہ لگا کے گھر کی تعمیر کی ہے اس کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا، اور ان وارثوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے گا، اس لیے کہ نیچے والے مکان میں وراثت جاری ہو رہی اور ان بہن بھائیوں کو اس میں بہرحال برابر کا حصہ اپنا مل رہا ہے، تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسا کرنے میں۔ اور پہلی صورت پہ اگر یہ عمل کریں گے کہ بھائی کو بولیں گے اوپر والے 2 پورشن توڑ کے لے جاؤ، تو ان بہن بھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اوپر والے کا بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو خام میں اپنے بھائیوں کو اس طرح سے ناراض کرنا، ان کا بیڑا غرق کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے اجتناب کریں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس کا بہتر طریقہ تقسیم کا یہ ہے کہ نیچے والے پورشن، اوپر والا اور اس سے اوپر والا فلور، ان تینوں کی مارکیٹ ویلیو لگائیں، 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یہ کتنے کے ہوں گے، اگر 3-4 ریٹ مختلف ریٹ آتے ہیں تو اس کا ریشو نکال لیں۔ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپے، دوسرا کہتا ہے 1.5 کروڑ روپے، تیسرا کہتا ہے 2 کروڑ روپے، تو 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ریشو نکل آئے گی۔ تو پہلے ریشو نکالیں مختلف ایجنٹ سے قیمت معلوم کر کے، تو تینوں فلور کی کا ریشو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ بنے ہوتے تو پھر ماہرین سے معلوم کروائیں صرف نیچے والے پورشن وہ کتنے میں بکتا، اس میں جو مختلف اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو مختلف ریٹ دیں اس کا ریشو نکال لیں، تو پھر
مجموعی قیمت سے اس نیچے والے فلور کی قیمت کو مائنس کریں, جو ڈیفرنس آئے گا وہ بڑے بھائی کو دے دیں, اور جو بچے گا وہ آپس میں شرعی حصص کے حساب سے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. وہ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قریب ممالک سے رجوع کریں. دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے نا, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ممالک سے رجوع کریں. مطلب یہ ہے کہ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کسی قریبی دارالفتہ سے رابطہ کریں, کسی مفتی سے رجوع کریں, وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھا دے گا. اچھا میرے بھائی, فائنانس کمپنیز کی شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا حکم. نعمان مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا ہم بینک اور فائنانس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, شیئر خرید اور بیچ سکتے ہیں, کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بھائی سعودی بینک کے شیئر خریدنا ناجائز ہے, خرید کے بیچنا بھی ناجائز ہے, اور فائنانس کمپنیز کی جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فائنانس کمپنی سودی لین دین نہ کرتی ہو. یعنی وہ سود پہ لوگوں کو, بعض فائنانس کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسہ دینا اور پھر اس پہ متعین سود لینا. یہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ بھی سودی بینک کے حکم میں, اور اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس اگر حلال ہے تو پھر حلال کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں, اور ناجائز کمپنی کے شیئرز خرید کے بیچ نہیں سکتے. اور شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کمپنی کے جو ایسٹس اگر وجود میں ہی نہیں آئے, بعض دفعہ کمپنی ابھی وجود میں آ رہی ہے, اس کے ایسٹس نہیں ہے, صرف سیال رقم ہے, لیکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں, یعنی سیال رقم ہے, تو ایسی کمپنی کے شیئر خرید کے آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں, کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور اگر کمپنی کے اثاثے بھی وجود میں آ گئے ہیں, ایسٹس بھی وجود میں آ گئے ہیں, تو پھر ایسی کمپنی بشرطے کہ جائز ہو, جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کمپنی کے شیئر کو خرید کر آپ بیچ سکتے ہیں, نفع پر بھی نقصان پہ بھی. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شیئر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. اور قبضے میں آنے کا کی جو ایک عرف میں آج کل وہ ایک علامت ہے, وہ دلیل ہے, وہ یہ کہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. تو نام جب تک آپ کے ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اور اس میں بھی فارورڈ سیل اور فیوچر سیل وہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. فارورڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو یہ شیئر میرا ہے لیکن فلاں تاریخ کو یہ شیئر آپ کا ہو جائے گا, اور اس وقت اس کی قیمت بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی, تو یہ جائز نہیں ہے. ابھی بیچیں آپ, بے شک قیمت وہ بعد میں دیں لیکن شیئر آپ کو ابھی فروخت کرنا ہے. تو یہ چند شرطیں ہیں, یعنی فارورڈ سیل, فیوچر سیل بھی جائز نہیں ہے, قبضے میں آنے سے پہلے یعنی شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے. اور تیسری شرط کہ کمپنی کا کام حلال ہو, حرام کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط, کمپنی کے ایسٹس اگر وجود میں نہیں آئے ہیں, لیکوڈ فارم میں وہ کمپنی ابھی ہے, یعنی اس کے اثاثے جو ہیں صرف کرنسی کی صورت میں ہیں, تو پھر وہ آپ اس شیئر خرید کے فیس ویلیو پہ, یعنی جتنے کا خریدا اتنے کا تو بیچ سکتے ہیں, کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جویریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اگر سسرال والے آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں چچا وغیرہ تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں؟ دیکھیے, جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں, چچا ماموں وغیرہ, ان کو سلام کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے. اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے, کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں, تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عام نامحرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے. بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نامحرم کو, جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے, اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار. عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء, عرب علماء خاص طور پر, ان کے نزدیک بالکل حرام ہے. تمباکو کا استعمال بھی, سگریٹ کا استعمال بھی. جو بر صغیر کے علماء ہیں, ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء, وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں, حرام نہیں کہتے. تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے. سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے, اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے. تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے, تو ایسے ہی سلو پوائزن دے دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے. جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ
یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب، مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے۔ کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔